اور اللہ ذو الجلال نے تیسرا جو پہلو پیش کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ اسلام ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ارکان ہیں جن کو ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے. اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اللہ ذو الجلال نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ ذو الجلال کی عبادت کریں لیکن اخلاص کے ساتھ. اور اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر سے اعلان بھی کروایا کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ ذو الجلال کی عبادت کو بجا لاؤں اور اللہ ذو الجلال کی عبادت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ ذو الجلال کے سوا کسی اور کو اس لائق نہ سمجھا جائے کہ وہ پالنے والا ہے یا کسی کے کام آنے والا ہے. اے مسلمانوں کی جماعت، یاد رہنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ ذو الجلال کے ہاتھ میں ہے اور عزت دین کے ساتھ ہے. اور اللہ ذو الجلال نے عزت رکھی ہی مومنوں کے لیے ہے. جو دین کو اپنی عزت کا باعث سمجھتا ہے وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے. اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ہستی کی ہر بات کی تصدیق کی جائے اور تصدیق ہی نہیں بلکہ اطاعت کی جائے. اللہ ذو الجلال نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ یہ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر جو ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، جو اس قدر حرص رکھتے ہیں کہ میری امتیوں کی خیر خواہی ہو جائے اور وہ جنت کے وارث بنے. اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، ہر نیکی کا حکم دیا، ہر برائی سے منع کیا. اور قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہستی آئی اس لیے ہے کہ امت کے اوپر جو طوق تھے، جو بوجھ تھے ان کو ہلکا کرنے کے لیے اور خوشخبریاں سنانے کے لیے اور جہنم کے راستوں سے ڈرانے کے لیے وہ آئے ہیں. اور زندگی میں کبھی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کا بہترین حل یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لٹایا جائے اور اس کے رسول کے لٹایا جائے، یا قرآن کی طرف یا اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف. زندگی کے ہر منازعات جو ہر جھگڑوں کا صحیح حل یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا ہے. اور اس لیے ایک امت پر یہ بھی حق ہے کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو دوسرا رکن اسلام کا ہے وہ نماز ہے. اور یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس سے انسان کا یہ شعور بیدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ مجھے اللہ ذو الجلال نے کیوں پیدا کیا، اور اس عبادت کی ادائیگی میں ہی اثر سرور اور روح اس کو نصیب ہوتی ہے زندگی کی، اور زندگی کو صحیح انجوائے کر سکتا. اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ تم نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو. اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا کہ صبح و شام نماز کی پابندی کیجئے، اور جب بھی کوئی برائی اور کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نیکیاں ضرور کیا کریں، اور یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتے. اور تیسرا رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے، سال گزرنے کے بعد، جس سے انسان جو ہے غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور بخل سے بچ سکتا ہے، اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس معاشرے کے افراد ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ باہمی الفت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور حسد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ نماز کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے، اور جو کچھ تم اللہ ذو الجلال کے راستے میں پیش کرتے ہو قیامت کو اس کا اجر بھی پالو گے، اس کے اثرات بھی پالو گے. اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے کہ اے میرے پیغمبر ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تزکیہم وتطہرہم بہا، جس سے ان کے مال بھی پاکیزہ ہوں گے اور ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے اور ان کے مال میں برکت بھی آئے گی. جب انسان زکوٰۃ کی بات کو سمجھتا ہے تو اس کی ذہنی تربیت ہوتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں نے کس طرح جو ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے. اسی طرح اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے چوتھا رکن روزے کو بیان کیا ہے.
روزہ ایک ایسا شعور انسان کو عطا کرتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے لے کے اپنی زندگی کے جملہ زاویوں کو شہوتوں سے بچانا ہے۔ جس طرح حلال چیزوں سے میں رکا ہوں، اس طرح مجھے بلاولا حرام سے رکنا ہے۔ اور اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مناسک کو پورا کرنے کے لیے آج وہ اس میدان میں موجود ہے۔ اور یہ لباس بتاتا ہے کہ اسے آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ ذوالجلال کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، اور اسے حج کے اس موقع پہ اسے یہ احساس بیدار کرنا چاہیے کہ کس طرح امت اسلامیہ مل کر اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہے، تو زندگی کے دیگر زاویوں میں اسے اجتماعیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کا حکم دی ہے کہ جو حج کرتا ہے، حج کرتے وقت اسے کوئی بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور بہترین زادرہ حج میں جو ہے وہ تقوی ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ ذوالجلال تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہاری اس کوشش کو جو ہے وہ باعث شرف بنائے تمہارے لیے۔ اور یہ بلاد حرمین، اور میں دعا کرتا ہوں ان ذمہ داران کے لیے جنہوں نے حجاج کے لیے کتنی آسانیاں فرمائیں، اور خصوصاً حرمین شریفین کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اور جو اس کا قصد کرنے والے اور زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کو بھی اپنا وہ شرف سمجھتے ہیں، اور کس خوبصورت طریقے سے وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور صرف اس کو شرف اور سعادت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اصل سرور بھی سمجھتے ہیں۔ اسے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کی پابندی کرے، ان اصول و ضوابط کی پابندی کرے جس سے ہمیں یہ سمجھ بھی آئے گی، دیکھنے والوں کو بھی، کہ یہ ہیں وہ اسلام سے جڑے ہوئے لوگ جو کسی بھی نظم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے تو اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا باہمی تعاون کتنا مضبوط ہے، اور ہر حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو جب خیال سے نبھائے گا تو اس کی حج میں کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں آئے گی۔